اب یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں سفیر حسینی صاحب. السلام علیکم سفیر بھائی، کیسے ہیں؟ سفیر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ کیجیے سفیر بھائی. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے پیشن کے ساتھ کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ وقت دیتے ہیں ہر خاص و عام کو. اس پر میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ عوام الناس تک رسائی کرتے ہیں، انہیں ایک عزت دیتے ہیں اور ان سے گفتگو فرماتے ہیں. ہماری گفتگو جہاں سے رکی تھی جی میں کوشش کروں گا کہ وہیں سے ہم گفتگو کریں، اور ایک بامعنی گفتگو ہو جس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تقیہ یا کوئی ایسی بات یا مبہم بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صاف بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو جو آپ ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، جب ہے ایک دوسرے کو ہم جان جائیں تو پھر مزید جو ہے موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو تھوڑا سا دوہرا بھی دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ بحیثیت مجموعی اہل تسنن کو عقیدہ امامت منصوص من اللہ نہ مانتے ہوئے کیا آپ ہمیں دنیا اور آخرت میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو بتانا ہوگا. یہ ایسی بات نہ کرے کہ حجت تمام ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے جو ہے نا علوم ان کو آتے ہیں، انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، امت ان کو مانتی ہے، ایک بہت بڑے طبقات ان کو مانتے ہیں. تو یہ تو بات کہنا بہت زیادتی ہوگی کہ جی ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی، یا وہ بات کو سمجھ نہیں سکے، یا ان کے پاس یہ علم نہیں تھا. وہ تمام معاملات کو ڈسکشن کرنے کے بعد وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت میں سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر نظام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر معاملات میں اہل بیت حق پر قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ جناب حسن اللہ یاری صاحب، آپ اہل تسنن بالخصوص جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں عقیدہ منصوص من اللہ کو نہ مانتے ہوئے، تب گفتگو آگے بڑھے گی. اگر آپ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے موضوعات تھوڑے تبدیل ہوں گے، اور اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہم اسی گفتگو کی روشنی میں بات آگے بڑھائیں. تو آپ فرمائیے، اس کے بعد پھر میں اگر آپ دیں گے تو اپنی بات کو مزید کھول دوں. جی بہت مہربانی آپ کی سفیر بھائی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تمہید کے ساتھ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ہمیں کھل کر اور صاف بات کرنی چاہیے، تقیہ نہیں کرنی چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرے سر آنکھوں پر میں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ ہمیں بھی سر جواب دیجیے. ہم نے بھی آپ سے سوال کیا تھا لیکن آپ نے گھما کر جواب دیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ایسے علماء ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو ہر موضوع پر حق سمجھتے ہیں اور ان کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو ان کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو میرا سوال دو سوال ہیں آپ کی اسی تمہید کے متعلق. اگر آپ واقعا ہر نظام اہل بیت علیہ السلام کو حق سمجھتے ہیں تو خلافت میں نظام مسلم ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ خلافت میں نظام نہیں ہے، خلافت میں نظام مسلم ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے خود ابھی کہا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں. تو پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جن لوگوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، ان کی موجودگی میں ان کے یہ حاضر ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو امام بنایا اور خلافت سنبھالی اور ان پہ حکم چلایا اور ان سے نہ مشورہ کیا، نہ ان کا رضا مانگا. وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طاہرین ہیں، ہمارے نزدیک معصوم ہیں، منصوص ہیں. الاقل آپ کہتے ہیں قرآن ان کے ساتھ ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن سے کبھی دور نہیں ہے. تو ان کے مواقف، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے مواقف ہمیشہ مطابق قرآن ہے. تو ان کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا، ان کو اپنے آپ کو ان کو سونپا گیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ حاضر ہیں بغیر تقیہ سے کہتے ہیں کہ ان کی بالکل بغیر ہم اجازت دیں؟ دو سوال ہیں، ایک سوال میں کہہ دوں، دوسرا سوال بھی ہے اس کے بعد. جی آگے ایک سوال جی ہاں، کیا آپ کہیں گے کہ وہ ظالم تھے، ان کی خلافت باطل ہے؟ ایک کر لیا جائے نا. میں پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے نا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ جب میں نے پچھلی دفعہ آپ سے گفتگو کی تھی، اس کی تمہید میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ جو اہل تسنن کے ہاں اصول دین ہے نا، ان میں خلافت جو ہے نا وہ نہ تو منصوص من اللہ ہے
نہ خلافت کو ماننا اہل تسنن میں مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کو پتا ہوگا، علماء جانتے ہیں، لیکن عوام الناس یہ بات نہیں جانتی، اور علماء عوام الناس کو یہ بات نہیں بتاتے، اور عام طور پر جو مدرسوں میں مفتیوں کے کورسز کرتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ ایک خاص طبقے کو ان باتوں کا پتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ ماننا ضروریات دین نہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ کے بات کا جواب ہے۔ اب دوسرا جواب اگر آپ، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ سوال اگر کیا ہوتا کیا امامت آپ کے چلے نزدیک میں آپ کے جواب یا فروع میں دین اپنے میں سے جواب ہے یا کو ضروریات میں سے ہے تو آپ کا یہ جواب ہوتا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہر نظام حق ہے، یعنی ان کا جو بھی موقف ہوگا وہ صحیح ہوگا، یہ جو موقف ہوگا صحیح ہوگا۔ خلافت پہ ان کا نظام تھا، صحیح فرمایا، ہاں صحیح ان فرمایا۔ کا ہر موقف قرآن کے مطابق میں آپ مجھے یہ بالکل بتائیں، میں نہیں کہتا، سوال یہ نہیں ہے کہ خلافت کیا منصوص ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، اس سوال یہ نہیں ہے۔ کیا اس نظام میں آپ اعتراف کریں گے کہ ابو بکر اور عمر ظالم تھے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا حق بنتا تھا کہ یہ امت کے لیڈر ہوں، اور اگر یہ لیڈرشپ ان کی ہوتی تو یہ نزاع آج اور میرے اور آپ کے درمیان یہ نزاع ہوتا ہی نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا آپ اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، اب میں اسی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے مجھے کسی کا ڈر ہو یا میں کسی فرقے کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں جو اپنے ناقص علم کی روشنی میں سمجھا ہوں میں ضرور آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے ہماری بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر کو گھر بلایا، باقاعدہ حضرت علی نے، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ کہا کہ خلافت ہمارا حق تھا، اس امر میں آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ بات تو خود اہل بیت کی طرف سے یہ آ گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، جو اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ پہلے 6 ماہ تک کسی ہاشمی نے بشمول حضرت علی بیعت ہی نہیں کی تھی، اور حضرت علی نے خود گھر بلا کر یہ گلا شکوہ ان کے ساتھ کیا۔ اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق تھا۔ اس حق میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بات کہہ بھی دی۔ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو یہ بہتر تھا، بالکل میں یہ بات مانتا ہوں، اور بہت سے علماء اہل سنت یہ بات بھی مانتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ نہیں کیا، بالکل وہ اپنی غلطی خود مان رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ خود روتے رہے حضرت علی کے سامنے، انہوں نے کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی کہ جی میرا حق تھا یا میں نے صحیح کیا خلیفہ چننے کے بعد۔ انہوں نے ایک ایکسیڈنٹلی جو بات تھی اس کے مطابق روتے ہی رہے حضرت علی کے سامنے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت انہیں ملے، ان کا حق تھا، انہوں نے جتایا بھی۔ ابو بکر نے یہ بات تسلیم کر لی کہ بالکل ہم سے یہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ روتے رہے، اور انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق نہیں۔ تو لہٰذا جب حضرت علی نے اس امر کو قبول کیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے، باوجود اس کے کہ حضرت علی کا حق تھا، وہ ہر معاملے میں حق پر تھے۔ تو اب حضرت علی نے جب قبول کر لیا تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی خلیفہ نہ مانے تو وہ مسلمان ہی رہے گا، ان کو خلیفہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اگر انہیں ظالم بھی مانے، میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کھل کے، اگر کوئی بندہ یہ مانے کہ ابو بکر ظالم تھے، عمر غاصب تھے، عثمان خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھے، پھر بھی وہ مسلمان رہے گا، اس کے دین اسلام میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ یہ ہستیاں ضروریات دین اور اصول دین نہیں۔ اسی طرح میں آپ سے سوال جب کرتا ہوں، میں نے تو اس کا جواب دے دیا آپ کو بلیک اینڈ وائٹ، اب میرا بھی آپ سے یہی سوال تھا جو آپ اس کو ادھر ادھر ٹالتے رہے، لیکن بہرحال ابھی آگے وقت آئے گا تو آپ سے بھی یہی سوال میں کروں گا۔ فی الحال آپ مجھے بتائیے، کیا میں نے آپ کی جو بات آپ نے کی اس کا جواب پہ آپ تسلی بخش جواب حاصل کر چکے ہیں، یا میں مزید بات کو کھول فرمائیے؟ نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بنتا تھا، اور اگر کوئی شخص ہے ابو بکر ظالم تھا تو آپ کہتے ہیں وہ مسلمان رہے گا، یعنی وہ غلطی سے کہے گا کہ ابو بکر ظالم تھا، یا وہ اس کی بات صحیح ہوگی کہ ابو بکر ظالم تھا؟ میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی یہ یقین ہی نہ کرے کہ ابو بکر، عمر، عثمان تینوں خلافت بننے، خلیفہ بننے کے قابل تھے، سن لیجیے بات، اسلام اور کفر کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ بالکل بات یہاں یہی ہے۔ دیکھیے شیخ، بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ جانا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو ماننا ضروریات دین ہے کہ نہیں۔ آپ کو میں نے یہ بھی کھل کر کہہ دیا کہ حق حضرت علی کا تھا، حق حضرت علی کا تھا، ان سے غلطی ہوئی، ان سے جو بھی ہو، اگر کوئی یہ بندہ یقین کر لے، یہ بندہ یہ عقیدہ رکھ لے، جس طرح اہل تشیع اور اشناشیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان غاصب تھے، فاسق تھے، خلافت کے قابل نہیں تھے، انہوں نے غلط کیا، غصب کیا، لیکن باوجود ان کے اس عقیدے کے ہم انہیں مسلمان ہی مانتے۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک ابو بکر عمر عثمان ان تین ہستیوں کو ماننا، خلیفہ ماننا یا حق پر ماننا یا غاصب اور ظالم ماننا، یہ کوئی ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے. جو کوئی ان کو مانتا ہے مانتا رہے، ضروریات دین سے یہ مسئلہ خارج. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس دلائل ہے. بات ختم کرتا ہوں، بات ختم نہیں، ہم مان گئے کہ ضروریات جی بات ختم ہو گئی نا، ضروریات دین میں سے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تصریح کر لیں تاکہ لوگ سن لیں، آپ کا موقف واضح ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ضروریات دین میں سے نہیں، اسی بات کو 10 دفعہ دوہرا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. کیا آپ ابو بکر عمر کو ظالم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ حق اگر کسی کو سمجھتے کہ ایک چیز، یہ گلاس میرا حق ہے، یہ گلاس میرا حق ہے، کوئی آ کے اس پہ قبضہ کرتا ہے وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ظلم ہے، یہ میرا حق. آپ خود کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا حق تھا، ابو بکر نے قبضہ کیا ہے، تو اس میں ظالم تھا یا نہیں تھا وہ؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر سے یہ امر میں غلطی ہوئی، اس سرکمسٹانسز میں حضرت علی نے خود مان گئے. کافی ہے، کافی جواب آپ نے دے دی، جواب آپ نے دے دی، ختم. ابو بکر کی عمر، ابو بکر کی خلافت غلطی تھی. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بھی آتی ہے بالکل. میں میرا اپنا یہ عقیدہ کہ حضرت علی کی خلافت. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ابو بکر کی خلافت غلطی تھی. اور جہاں تک آپ کے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہو گئے، وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ راضی ہو گئے. لیکن چلے میں تو یہ عرض کر چکا، شیخ میں تو یہ عرض کر چکا، اگر حضرت علی سے راضی نہیں بھی تھے، میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی مسلمان ابو بکر عمر عثمان سے راضی نہیں ہے، خلیفہ نہیں مانتا ہے، ظالم فاسق فاجر غاصب مانتا ہے، تو پھر بھی اس کے اسلام پر کوئی اثر نہیں آتا. صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا. پاکستان میں تو فتوے اور چلتے ہیں. نہیں، پاکستان میں یہ شخص کہہ دے کہ ابو بکر کی خلافت غلطی تھی، ابو بکر کی خلافت غلط تھی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس پہ تو اس کو تو وہ تکفیر کریں گے نا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو معاویہ کی خلافت کو غلط بولنے پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ شک کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے 295C کے تحت کہ کسی بھی صحابی کو غلطی پر کہنے سے بھی اس کے اوپر قتل کا فتویٰ لگے گا اور اس کو جو ہے نا سزائے موت دی جا سکتی ہے. اچھا، پاکستان میں تو یہ قوانین ہے. پاکستان کی تو مثال ہم نہیں دے سکتے، لیکن علماء اہل تسنن اجازت دیں، علماء اہل تسنن نے جو بڑے بڑے علماء جو کہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل سے شروع ہو جائیں، آپ نیچے چلتے آئے فقہ میں، اور بڑے بڑے جو اہل علم ہیں، جو جن کے فتاوی ہیں اپنے اپنے دور کے، جو ان کی فقہ چلتی رہی ہے، ان کے ہاں بھی یہ بالکل بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کسی صحابی کو غلطی پر ماننا یا اس کے صحابی کو بھی تسلیم نہ کرنا، حتیٰ کہ اس کی کسی ایسی روایت اس کے پاس پہنچے جس کی بنا پر وہ کسی صحابی کی، چاہے ابو بکر عمر کی بھی تکفیر بھی کر بیٹھے، پھر بھی وہ خود دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں. میں تو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آپ کی منطق کے مطابق بیان کرتا ہوں. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت غلط تھی، اس نے غلطی کی ہے. تو یہاں پہ میں غلطی ہوئی ان سے، وہ خود اس پر میرے پاس دلیل ہے، اس کے اوپر حضرت عمر کی بھی دلیل ہے، جبکہ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے خود کہا، آپ کو یہ حدیث پتہ ہے کہ جب وہ حج کرنے گئے، ان کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ جب ابو بکر عمر فوت ہوں گے تو ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب جو کوئی اس طرز پر بیعت کرے جس طرز پر بیعت ابو بکر کی ہوگی، میں بیعت کرنے والے اور بیعت دینے والے دونوں کو قتل کر دوں گا. وہ ایک خاص سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے یہ ہمیں کرنا پڑا. لہٰذا اس بات کو تو اگر ہم نہ بھی تسلیم کریں تو ابو بکر کی خلافت کو کوئی نہ بھی مانے. سعد بن ابی عبادہ نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا. کیا ایک بھی سنی نے آج تک سعد بن ابی عبادہ کی تکفیر کی ہے؟ نہیں کی. اچھا، ہم آپ سے کسی کو خلیفہ نہ مان، جب کسی کو کوئی خلیفہ نہیں مانتا تو کس لیے نہیں مانتا؟ اس لیے تو نہیں مانتا کہ اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، حق اہل بیت کا تھا، اس لیے وہ نہیں مانتا. سعد بن ابی عبادہ نے نہیں ماننا، ابو بکر عمر دونوں کو ہی نہیں خلیفہ مانا. آپ حق اہل بیت علیہ السلام کا بنتا ہے، ایک دوسرا شخص آ گیا، اس نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے، اپنے آپ کو اس نے خلیفہ بنایا. ٹھیک، یہ آپ اعتراف کرتے ہیں. قرآن مجید کے 3 آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ آیات ہیں سورہ مبارکہ مائدہ میں. نہیں، اب آپ نہیں، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، میں اگلے ہفتے نہیں جاری رہے گی، لیکن اب ہم اپنی گفتگو اس طرف لے جائیں نا. اب میں نے جو بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، آپ اس کو، میں تو آپ سے 2 لفظوں میں جواب نہ دیں، آپ اس کو جواب نہ دیں، لیکن مجھے طرف کرنے دیں. آپ اس سوال پہ سوچیں، ناظرین اس سوال پہ سوچیں، آپ کی مرضی. نہیں، اب ہم اپنی گفتگو کو ہم دوسری طرف کیوں لے جائیں، شخصیات کی طرف نہیں، دوسری طرف نہیں ہے. اس بہت سوال کرنے دیں، بہت اہم ہے، بہت اہم سوال ہے. میرا سوال تھا، جواب نہ دیں. نہیں، میرا سوال پھر بیچ میں رہ جائے گا. ہم تو نہیں، میں آپ کے سوال نہیں بولا ہوں،
آپ کے سوال میرے سر آنکھوں پر. آپ نے ایک موقف یہاں پہ باندھا ہے، ایک موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو حقدار سمجھتے ہیں. تو اس بات کے بہت سارے لوازم ہیں. آپ نے کہا کہ ابوبکر کی خلافت وہ غلطی ہے، اس نے غلطی سے اپنے آپ کو باطل طور پہ اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا. تو ایک شخص کی خلافت جب باطل ہے تو اس کے متعلق میں قرآن مجید کی 3 آیات آپ کو سناتا ہوں. سورہ مائدہ نہیں 44 اور اس کے بعد پہلے میں سن لیجیے پلیز. اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو گفتگو کروں، آپ کو آسانی ہو جائے گی وہ بات میں، کیونکہ میں یہ پہلے ہی کر چکا. اب آپ اس بات خلافت کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کرنے جائیں گے کہ وہ غاصب تھے، فاسق تھے، منافق تھے یا کافر تھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں کوئی یقین رکھتا بھی ہو کسی نہ کسی آیت یا حدیث کی بنا پر یا تاریخی حوالے کی بنا پر وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. پھر آپ اس کے اندر مزید جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیں، یہ ایک فرضیہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. آپ مجھے سوال کرنے دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات ختم ہوئی نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرا سوال سنیے، میرا سوال سن لیجیے، پھر آپ نے جو کہا ہے میں اس کا جواب بھی دوں گا. وہ 3 آیات یہ ہیں: وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو حکم نہیں کرتا بما انزل اللہ، وہ جو غاصبانہ اور باطل کے ساتھ غیر ما انزل اللہ کے ساتھ حکم کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا ہے. خلیفہ وہ برحق نہیں تھا، اس کی خلافت غلط ہے، باطل ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہی جو آپ نے کہا کہ کافر، ظالم، فاسق. لیکن آپ کا یہ جملہ کہ اس سے کوئی بات ہی نہیں بنتی کیونکہ ہم ان کو کوئی فاسق فاجر کہیں تو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. بھائی بات یہ ہے اس کا، اگر ابو بکر جو آپ کا امام ہے، ہمارا اور آپ کا نظام کس مسئلے پر؟ خلافت پر ہے. ہمارا اور آپ کا نظام مسئلہ امامت پر ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہم دونوں مانتے ہیں کہ وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہیں. ابو بکر کی امامت پہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ اس کی خلافت غلط ہے. اس کے علاوہ قرآن کی طرف جائیے، جس کی خلافت غلط ہے، جو بغیر ما انزل اللہ حکم چلاتا ہے، وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ثابت کیا ہوا کہ اس نظام میں الحمدللہ رب العالمین آگے جانے سے پہلے ہی آپ نے شیعہ موقف کو تسلیم کیا ہے، اور آپ نے وہ غاصبین امامت کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا ہے. اور یہ کیونکہ آپ کے امام ہیں، آپ توحید لیتے ہیں تو انہی حضرات سے لیتے ہیں، آپ نبوت کے اور سیرہ لیتے ہیں تو انہی سے لیتے ہیں، نماز، روزہ وغیرہ جتنے احکام دین ہیں انہی، تفسیر قرآن انہی حضرات سے لیتے ہیں. جب ان حضرات کا مجموعی طور پر اسلام سے خروج ثابت ہو گیا اور فسق اور ظالم ہونا اور کافر ہونا ثابت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے. اسلام میں صرف ایک مذہب رہ جاتی ہے اور وہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ. الحمدللہ رب العالمین. جی میں گفتگو کروں اس پر، ابھی میں گفتگو کروں امیر المؤمنین علیہ السلام. جی ابھی میں گفتگو کروں. جی دیکھیے شیخ، یہ جو آپ نے کوشش کی ہے نا کہ سب سے پہلے انہیں کافر ثابت کریں، پھر یہ ثابت کریں کہ ہم ان سے دین لیتے ہیں، ہم کافروں سے دین لے رہے ہیں تو ہمارا مذہب بھی غلط ہے، دین بھی غلط ہے. یہ ساری آپ نے جو تمہیدی گفتگو کی، یہ گفتگو کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں کیا اہل تسنن کے ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ضروریات دین ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو. کسی نے بھی انہیں ضروریات دین نہیں کہا، اصول دین نہیں کہا. تو پھر آپ ان کی مثال دے کر آپ پہلے خود سے انہیں ہمارے امام بناتے ہیں. امام ہمارے ہاں تو حدیث کے امام کو بھی امام الحدیث کہتے ہیں، فقہ کے امام کو فقہ کا امام کہتے ہیں. تاریخ میں جو امامت، وہ تاریخ کے بڑے بڑے امام موجود ہیں، تو یہ امام مسجد کے بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو امام منصوص من اللہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں. یہی کنسیپٹ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک تفریق پیدا کرتا ہے. باقی تو سارے فقہی مسائل ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. ہم نے نماز ابو بکر سے تھوڑی نہ لی ہے، کہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ حدیثیں موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نماز، روزہ، حج، یہ سارے مسائل الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، اور جس میں آپ کے اور ہمارے ہاں بہت سی چیزیں یکساں ہیں. بہت سی 90% چیزیں ہمارے اور آپ کے ہاں یکساں ہیں. فقہی معاملات پہ نہ پڑھیے. ہمیں چاہیے کہ جو ضروریات دین کا مسئلہ ہے نا اس میں جائے. آپ ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے، نہ مانے. میں کہتا ہوں اہل تسنن میں بھی جو نہیں مانتا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. اگر آپ چاہیں تو وقت کے قلت کی نظر میں آپ کو بہت بڑے بڑے اہل تسنن کی کتابیں پیش کر سکتا ہوں، جس میں نہ صرف ابو بکر، عمر، عثمان، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کوئی کسی صحابی کو بھی نہ مانے تو صحابہ کرام کو ماننا ضروریات دین اور اصول دین نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو موضوع ہی نہیں ہے.
ابو بکر بہت عمر اہم کی موضوع خلافت ہے کو جناب. ماننا ہے یا نہیں ماننا. میں آپ ہمارا کو موضوع بتاتا ہوں یہ ہے ہمارا موضوع یہ میں ہے آپ کو بتاتا ہوں جناب. آپ کہتے ہیں ہم شیخ ڈائریکٹ رسول میرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. ڈائریکٹ پیغمبر دیکھیے صلی اللہ علیہ شیخ وسلم سے نہیں شیخ لیتے. ایک آپ منٹ کا ایک منٹ مذہب ہم آپ میں کا ایک مذہب سیکنڈ ماخوذ ہے صحابہ سے. چلیں صحابہ ٹھیک ہے سے میں اس پر بھی گفتگو آپ کروں گا میں اس پر بھی صحابہ کی شیخ جرح میں نہیں کرتے. یعنی ٹھیک ہے آپ مجھے آپ تھوڑا صحابہ کی حدیث آ گئی, اگر صحابہ تک صحت ثابت ہوگی اس سے آگے کہتے ہیں کہ صحابہ پہ ہم جرح کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے ثابت ہم ہو اس گیا پر سب سے گفتگو کریں گے اکبر سب سے ہم اس افضل پر جو شیخ صحابہ ایک ہیں. منٹ آپ جی موضوع کو بدل رہے ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ جو آپ موضوع چھیڑ رہے ہیں نا یہ موضوع ہوگا حدیث کا موضوع ہوگا. جب حدیث کے موضوع پر آئیں گے نا تو پھر میں اہل تسنن کے جو محدثین ہیں نا اس کا جو جائز دفاع ہوگا وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. صحابہ کرام سے ہم حدیث کس طرح لیتے ہیں انہیں ہم جو صحابہ کرام کو ہم جو ہے نا بالکل ان پر تنقید کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سب میں اہل تسنن کی کتابوں سے بتاؤں گا بعد میں. جب ہمارے درمیان یہ بات پہلے طے ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں کہ کافر آپ کی نظر میں. حدیث کی حجت پر تو بعد میں بات ہوگی ہم نے دین کس سے لیا حدیث کس سے لی ہمارے ہاں اصول حدیث کیا ہیں ہمارے ہاں صحابہ کلکم عدول کا کیا مطلب ہے. یہ ساری باتیں تو ثانوی ہو جائیں گی. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر. کسی جی کافر کے ساتھ تھوڑا حجت حدیث پر گفتگو ہوگی. جی کسی کافر کے ساتھ تو یہ گفتگو نہیں ہوگی. پھر میں آپ کے ساتھ جو بڑے موضوعات ہیں نا امامت کے بعد ہمارے ہاں جو شرک کا موضوع چلتا ہے جو آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں یا علی مدد پکارنے پر اس پر گفتگو کریں گے. پھر حجت حدیث پر گفتگو کر لیں گے. یہ 3 موضوعات ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن سب ٹھیک ہے. سے آپ پہلے یہ بات بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ چل جائے کہ دیکھیں کیا آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں. ٹھیک اگر تو آپ جیسے ہمیں مسلمان مانتے ہیں تو پھر اس کی روشنی میں بات آگے بڑھے گی. اور اگر آپ ہمیں کافر ٹھیک سمجھیں گے تو پھر کافر کے ساتھ حدیث کی موجود تو گفتگو ہی نہیں ہوتی. تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ اگر ہم حضرت علی حسن و حسین اور ائمہ عشر کو حق پر مانتے ہوں عزت کرتے ہوں فضیلت میں سب سے اعلیٰ افضل عرفہ مانتے ہوں قرآن کے ساتھ بھی مانتے ہوں ہر رضا میں انہیں حق پر بھی مانتے ہوں تو اگر ہم صرف منصوص من اللہ نہیں مانتے تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں بتائیے. حجت بھی ہم پر تمام ہو چکی عربی کے بھی ہم ماہر ہو گئے جرح تعدیل کے بھی ہمارے اوپر مہارت ہے ہر بھائی لحاظ سے ہم نے سوال آپ منطق نے کو بہت سمجھ لیا. دہرایا. سوال اب آپ نے بہت سوال دہرایا. بتائیے وقت بھی اب کم ہے. سوال یہ بتائیے آپ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کیا منصوص من اللہ نہ ماننے سے آپ ہمیں دنیا اور آخرت میں کافر مانتے ہیں کہ مسلمان. جواب جی جناب. پہلی بات ہے کہ آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے میرے گفتگو کے متعلق جو آپ نے تبصرے کیے ہیں آپ مجھے اجازت دیں جس طرح میں نے آپ کی بات سنی ہے میں آپ کا جواب دوں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث والی بات ملتوی کرتے ہیں آئندہ کے لیے. دیکھیں عزیزو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے خلافت کے بطلان سے کیا لازم آتا ہے. ان کی خلافت کے بطلان سے ان کی خلافت غلط ہے اس سے لازم آتا ہے کہ ان کا مذہب اساسی سے باطل ہو کیونکہ ان کے مذہب ہمیں پتہ ہے کہ ان کا مذہب کا اساس ابو بکر عمر عثمان کی خلافت پر ہے اور ہماری مذہب کا اساس اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت پر ہے اور اصل نزاع اسلام میں یہی ہے. اور یہ کوئی معمولی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ جانے سے چھڑا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ اگر کافر ہوئے تو کیا بات ہوئی. دوسری طرف اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ مذہب اپنا لیتے ہیں صحابہ سے. اگر صحابہ کے جو افضل ہیں سب سے بہترین ہے ان کا کافر ہونا ظالم ہونا فاسق ہونا شامل ثابت ہو گیا اور باقیہ صحابہ جو ہیں اس میں شریک ہو گئے اسی کفر و فسق میں کیونکہ وہ سب راضی تھے اسی میں ساتھ دیا ہے اغلب صحابہ نے ابو بکر عمر کا. تو پھر آپ ان سے مذہب لیتے ہیں تمام احکام دین انہیں سے لیتے ہیں. آپ اہل بیت علیہ السلام کی تو اتباع نہیں کرتے انہیں کی اتباع کرتے ہیں تو پورا مذہب آپ کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے اس سے. آپ اس موضوع پہ بات نہ کرنا چاہیں کوئی بات نہیں آئندہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ نے سوال جو کیا ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے علماء ہیں اہل بیت علیہ السلام کو حق مانتے ہیں ہر نزاع پر ان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ان کے ساتھ مانتے ہیں. کیا آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں؟ سوال آپ کا یہ ہے. اجازت دیجیے میں آپ سے منصوص من اللہ نہ مانے ہاں خلافت منصوص من اللہ نہیں مانتے. ہاں تو آپ کیا ان کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں یہ آپ کے جو علماء ہیں میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کہاں سے پتہ چل گیا ان کو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقف پہ حق ہیں اور ہر نظام میں یہ حق ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ نص سے پتہ چلا ہے یا کسی عقلی دلیل سے پتہ چلا ان کو؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. جی میں اجازت ہے جی بالکل. جی اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے اگر مانا ہے تو قرآن اور حدیث سے مانا ہے کہ وہ حق پر ہے. قرآن پاک میں آپ کو تو پتہ ہے یہ تو عوام الناس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ ورسولہ یہ ساری چیزیں آیات آپ کے سامنے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذاب پہنچائے اللہ اور اس کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ نے کی. تو اہل بیت کے بارے میں مزید آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان آیات کی روشنی میں. اور
آیت مباہلہ کی روشنی میں، اس کے بعد احادیث آ گئی ہمارے پاس تواتر کے ساتھ اہل سنن میں، حدیث منزلت آ گئی، حدیث قصا آ گئی، اور حجۃ الوداع پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ثقلین، اس طرح کی بہت بے شمار متواتر احادیث اہل سنن کے ہاں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت ہر معاملے میں ہر جگہ پر حق پر ہے۔ احسن تو قرآن کی آیات کی روشنی میں مختصر کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اور کچھ متواتر حدیث کی روشنی میں یہ اہل تسنن کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ اہل بیت ہر معاملے میں، چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی نزاع کا معاملہ ہو، وہ حق پر ہے۔ تو اس معاملے میں ہم نے انہیں حق پر اور افضل کا عقیدہ بھی موجود ہے ہمارے ہاں۔ کچھ بے شمار لوگ انہیں افضل بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ جو مذہب میں رہتے ہوئے ان کو چوتھے نمبر پر حضرت علی کو فضیلت میں مانتے ہیں۔ تو میرا مسئلہ آپ کے ساتھ مذہب کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، ہم نے دین کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اہل تسنن مذہب غلط ہے تو مجھے اس پر دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں کسی مذہب کا دفاع نہیں کرنے بیٹھا آپ کے ساتھ، میں دفاع کرنے بیٹھا ہوں دین کا۔ ہمارا دین اسلام ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں دین اسلام میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے مذہب کا دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو خود اہل تسنن مذہب سے خارج ہو چکا ہوں، مجھے تو لوگ خارج کر چکے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا اسحاق کو اہل تسنن کے مذہب سے لوگوں نے خارج کر دیا تھا، 40 مفتیوں نے فتویٰ لکھ دیا تھا، تکفیر بھی کر دی تھی، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ ہمیں مذہب کا دفاع نہیں کرنا شیخ، نہ ہی میں مذہب کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کیا میں دین اسلام میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا؟ اہل بیت کو ائمہ اہل بیت کو امامت منصوص من اللہ نہ مان کر کیا میں دین اسلام میں رہا یا خارج ہوں؟ مذہب سے تو مجھے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہترین، آپ نے بہترین جواب دیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر ہے۔ آپ نے کہا قرآن و حدیث کی روح سے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر معاملے پہ حق سمجھتے ہیں، اور ان کے ہر موقف پر، ہر نظام میں ان کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے۔ اب آپ کو پتا ہے میرے عزیز سفیر الحسینی صاحب کہ قرآن اور حدیث کو رد کرنے والا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جی، قرآن کو رد کرنے والا کافر ہے، اور حدیث قرآن کو کی رد ایک آیت کرے کو بھی گا۔ رد کریں کافر ہے نا، لازمی نہیں کہ پورے قرآن کو رد کریں، ایک آیت بھی رد کریں تو کافر ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر پتہ ہے کہ یہ آیت قرآن میں ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ قرآن میں ہے تو کافر ہے، صحیح ہے؟ جی بالکل۔ اور صحیح حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو جائے کہ کہہ دیں کہ فلان چیز اس طرح ہے، کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا اس کو، وہ بھی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ جی بالکل، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام احسنتم۔ ابھی آپ نے خود کہا ہے میرے عزیز کہ میں قرآن سے اور نصوص کی روح سے اہل بیت علیہ السلام کو ہر مسئلے پہ حق سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، اور آپ جی اور ان کو ہر نظام میں واجب الاتباع سمجھتا ہوں۔ آپ نے خود کہا قرآن، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے 12 اماموں پہ نص دکھائیں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو میں نے یہ جو نہیں ان کی کہا، میں نے اجازت ہے مجھے بات کرنے دیں، اور مجھے اس سے کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کی امامت کو نہ مانے کیا اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں؟ بھائی خود آپ نے جواب دے دیا اپنا، یعنی ان کی امامت کو رد کرنا اجازت ہے مجھے بات کرنے کی۔ میں نے آپ کی بات سنی، مجھے بات کامل کرنے دیں، پھر آپ کہہ دیں جو مرضی ہے۔ سفیر حسینی صاحب مجھے بات کرنے دیں، درست نہیں ہوگا تو آپ کی وہ ساری ٹھیک ہے، آپ مجھے تصحیح کر دیں، وہ کہہ دیں، آپ کہہ دیں اپنی باری میں کہ آپ نے غلط بولا۔ آپ نے کہا کہ میں ان کو واجب الاتباع، اب میں ان کو ہر موقف کو صحیح سمجھتا ہوں، ہر نظام میں ان کا موقف صحیح ہے، خلافت کے وہ اقدار ہیں، اور اس کو کہاں سے سمجھتے ہیں؟ قرآن سے اور حدیث سے سمجھتے ہیں بھائی۔ وہ امامت ہم اسی ہی کو بولتے ہیں، امامت یعنی ان ہر موقف میں وہ صحیح بول رہے ہیں اور خلافت کے وہ حقدار ہیں، یہی ہم اس کو امامت کہتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں یہ نص سے ثابت ہے، اور خود بھی کہتے ہیں جو نص کو رد کرے وہ کافر ہے۔ آپ نے سارا الحمدللہ رب العالمین گفتگو کا سارا جواب آپ نے خود دے دیا، مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نص بھی آپ نے اعتراف کر دی، امامت کا بھی آپ نے اعتراف کر دیا، اور اپنے علماء کے کفر کا بھی الحمدللہ آپ نے اعتراف کر دیا۔ سبحان اللہ، مزید کیا فرما رہے ہیں؟ حکم کریں۔ جی اب اجازت؟ بالکل۔ دیکھیے، میں نے یہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اور یہی بے شمار علماء اہل کا عقیدہ بھی ہے کہ ہم انہیں ہر معاملے میں حق پر مانتے ہیں، دین پر مانتے ہیں، ان کے ہر امر میں انہیں ہم دین اسلام میں حق پر اور غلطی پر نہیں مانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں امامت منصوص من اللہ مانتے ہیں، یعنی امام تو ہم انہیں مانتے ہیں، امام کسے کہا جائے؟ جس کی پیروی کی جائے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اہل بیت کی۔ اگر اہل بیت کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو جائے تو ہم اہل بیت کا ساتھ دیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ منصوص من اللہ ہے، کیا اللہ نے انہیں نسب کیا ہے؟ یہ آیات قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ قرآن میں موجود ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے انہیں نسب کیا یا نہیں کیا، منصوص من اللہ کی گفتگو۔ اگر ہم منصوص من اللہ نہ مانیں، ہم کہیں کہ
وہ منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ کی تنصیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ جس طرح اگر آپ مجھے کوئی آیت پڑھیں گے، بہت سی ابحاث میں نے سنی آپ کی بھی، کہ گزشتہ انبیاء کی کوئی بات آپ اس کی آیات سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد امام مقرر کیے، نبی مقرر کیے، تو یہ ساری اللہ کی سنت رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر دی، اللہ کی تنصیب، اللہ تعالیٰ کی نصوص، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے نصب کرنی تھی وہ ختم ہو گئی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس کے بعد اچھے لوگ ہیں، امام ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اہل بیت ان میں سب سے افضل ہیں۔ اب تنصیب خدا بندی ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی، تو کیا اس پر آپ ہماری تکفیر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب عزیزو جو ہمارے سفیر الحسینی صاحب ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے خود کیا، اپنے زبان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو ہر مسئلے پہ حق سمجھتے ہیں، خلافت بھی ان کا حق ہے۔ ہم نے پوچھا کس طرح سب خلافت حق سمجھتے ہیں؟ کہتا ہے نصوص ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں برحق ہیں۔ بھائی ہمارا بھی یہ موقف ہے، امامت ہم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر معاملے میں صحیح بات کہتے ہیں۔ جتنے نزاعات ہیں امت میں، اس سے اگر آپ پوچھیں وہ آپ کو صحیح بتائے گا، غلط کبھی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھائے گا، کبھی اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ سب مواقف اس کے وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ۔ آپ نے کہا ہم یہ سب نصوص سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نے اعتراف کیا ہے کہ جو بھی کوئی نص کو رد کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بھائی سفیر الحسینی صاحب، آپ نے ابھی جو آپ نے اعتراف کیا ہے، آپ کو شاید ابھی خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ابھی جا کے پروگرام کے بعد سوچئے کہ آپ نے جو میں تو ہر وقت یہ آپ نے خود میرے باتوں کا، میرے موقف کو ثابت کیا۔ آپ مزید اس پہ گفتگو کیا کرنا ہم نے؟ شیخ، میں ہر وقت یہ اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی سے لے کر اہل بیت اور تمام ائمہ کو حق پر مانتے ہیں، افضل بھی مانتے ہیں،